امپورٹنٹ جو باتیں دونوں بزرگان نے بیان کی ہے وہی بات فقہ جعفریہ کے اندر بھی ہے کہ 1 سال جس مال کو گزر جائے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے وہ ٹائم نہیں، پہلے وہ ٹائم کے حوالے سے ہم عرض کر دیں کہ چاہے وہ 1 سال رمضان میں پورا ہو رہا ہو یا شوال میں پورا ہو رہا ہو یا ذیقعدہ یا ذی الحج میں پورا ہو رہا ہو۔ البتہ یہ کہ فقہ جعفریہ کے اندر 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جو حد نصاب تک پہنچ جائیں تو پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس میں سے 4 کا تعلق کھانے پینے سے ہے، 3 کا تعلق جانوروں سے ہے اور 2 کا تعلق سونے اور چاندی سے ہے۔ تو وہ 4 چیزیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، غلات اربع جسے کہا جاتا ہے، گیہوں اور جو، خورما یعنی کھجور اور کشمش، اور وہ 3 جانور کے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اونٹ اور اس کی تمام اقسام، گائیں بیل اور اس کی تمام اقسام، اور بھیڑ اور بکریاں اور اس کی تمام اقسام یعنی گوسفند وغیرہ۔ اگر یہ حد نصاب تک پہنچ جائے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور ان چیزوں کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر فقہ جعفریہ کے مطابق زکوٰۃ واجب ہو۔ البتہ خمس کی عبادت ایسی ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے۔ 10ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جان لو کہ جو کمائی تمہیں حاصل ہوتی ہے من شیء، چاہے وہ کسی بھی چیز سے ہو، تو آج تلاوت بھی ہم نے اسی کی تھی سورہ انفال کی۔ اچھا، تو جو بھی چیز آپ کو حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ذی القربیٰ کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے جدا کر دو۔ تو اس سے مراد جو 3 حصے ابتدا میں بیان کیے ہیں اس سے مراد ہم لیتے ہیں کہ یہ سہم نبی ہے اور سہم آل نبی ہے، سہم امام ہے، اور وہ باقی 3 حصے کے جس میں یتیم، مسکین اور مسافروں کا ذکر کیا جا رہا ہے اسے سہم سادات مراد لیتے ہیں، یعنی رسول کی آل کا وہ حق ہے۔ تو اس میں 5واں حصہ نکالنا ہے۔ 5ویں حصے کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر ہم پرسنٹیج کی بات کریں تو 20% سال گزر جانے پر اگر وہ مال استعمال نہیں ہوا ہے، جو جتنا استعمال ہو گیا اس کے اوپر تو کوئی خمس نہیں ہے، جتنا بچ گیا ہے اس سال کے اندر اس کا 20% سہم امام اور سہم سادات دونوں ملا کر دیا جائے گا۔